نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن کریم میں لفظی اور معنوی تحریف کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کی ایک دیرینہ بیماری تھی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ کلمات کو اس کے مقام سے ہٹا کر پیش کرتے تھے۔ قرآن کریم میں لفظی تحریف اور تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کا ذمہ تو اللہ کریم نے خود لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ لفظی ترجمہ عام طور پہ یوں ہوتا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن اکارڈنگ ٹو عربک گرامر اگر ہم لفظی ترجمہ کریں، انا بے شک ہم نے، نحنو ہاں ہم نے، نزلنا ہم نے نازل کیا، وانا اور بے شک ہم، لہو لحافظون ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ۔ اللہ کریم نے علماء کو قرآن کریم کے تراجم، معانی، تفاسیر، مفاہیم، مضامین کی حفاظت پر مامور کر دیا ہے، لیکن معنوی تحریفات کی کوششیں مختلف پلیٹ فارم سے ہو رہی ہیں۔ ایک نجی محفل میں دوران گفتگو ایک اسکالر نے یوں کہا کہ جی مسلمان ہر سال رمضان المبارک میں قرآن پڑھتے ہیں، تراویح میں سنتے ہیں، لیکن فائدہ نہیں ہوتا، انہیں قرآن سمجھ نہیں آتا، قرآن کا مطالبہ کیا ہے اس سے وہ نابلد ہیں، لہٰذا یہ قرآن پڑھنا اور سننا، تراویح میں سنانا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایون کہ قرآن کریم حفظ بھی نہ کیا جائے، بس جسٹ اس کی میننگ کو سمجھا جائے، اس کو اسٹڈی کیا جائے۔ تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ جی قرآن جو آپ بار بار لفظ استعمال کر رہے ہیں، آیا اس کی میننگ آپ کو پتہ ہے؟ قرآن کا تو معنی ہی وہ کتاب جسے پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، سب سے زیادہ پڑھا جائے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اذا قرئ القرآن، سورہ اعراف میں، کہ جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا لہ، کان لگا کر سنو۔ ایک سمع ہوتا ہے جسٹ سننا، ایک ہوتا ہے وتھ کنسنٹریشن۔ قرآن میں کہا استمعوا، کان لگا کر سنو، وانصتوا، خاموش رہو۔ پھر 29ویں پارے میں سورۃ المزمل میں اللہ کریم فرماتے ہیں ورتل القرآن ترتیلا، ای جود القرآن تجویدا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیب اور ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا کہ قرآن کو عرب کے لہجے میں پڑھو، اور حدیث پاک میں آیا کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو قرآن تو حفظ کرنے، یاد کرنے اور پڑھنے کی ترغیب دے رہا ہے، اللہ دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فضائل بتا رہے ہیں کہ اچھا تجوید سے قرآن پڑھنے والا مع سفرۃ الکرام البررہ، وہ تو بہترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ جی قرآن حفظ کرنے کی ضرورت نہیں، قرآن کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، تراویح میں سننے سنانے کی ضرورت نہیں، یہ آپ قرآن کریم کی بہت سی آیات کا گویا کہ انکار کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح شکوک اور شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، کس طرح آپ کو قرآن اور قرآن کی تلاوت اور سماعت سے محروم کیا جا رہا ہے، اور
اس قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے حکم دیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ جی اللہ فرما رہے ہیں ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے کے لیے؟ تو اس کا ایک غلط مفہوم اخذ کیا گیا، ایک نیگیٹو پرسیپشن بنایا گیا کہ جی ہر آدمی قرآن کا ترجمہ بھی لکھے، ہر آدمی قرآن کی تفسیر بھی لکھے۔ حالانکہ اس آیت کا یہ مفہوم ہرگز نہیں۔ قرآن کا جو کنٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن کو ہم نے آسان کیا نصیحت کے لیے، یعنی قرآن کی ہر بات فطرت کے مطابق ہے، قرآن کی ہر بات قابل عمل ہے، قرآن کریم کا پیش کیا ہوا ہر فارمولہ وہ تمہاری زندگی کے اندر تبدیلی لا سکتا ہے۔ تو قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے آسان ہے۔ ایک 5 سال کا بچہ قرآن حفظ کرنا چاہے کر سکتا ہے، ایک 80 سال کا بوڑھا قرآن کریم حفظ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ پشتو بولنے والا، پنجابی بولنے والا، بلوچی بولنے والا، سندھی بولنے والا، سرائکی بولنے والا، اردو بولنے والا، عربی بولنے والا، انگلش، چائنیز، ٹرکش، مختلف زبانیں بولنے والے جو اپنی زبان کے سوا کچھ نہیں بول سکتے، وہ بھی اگر قرآن کو یاد کرنا چاہیں گے، میمورائز کرنا چاہیں گے تو وہ کر سکتے ہیں۔ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر آدمی اپنی عقل اور تخیلات اور تصورات کے گھوڑے دوڑائے اور اپنے فہم پر اکتفا کرتے ہوئے قرآن کی ایکسپلینیشن کرتا پھرے۔ حدیث پاک میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جو ڈر ہے کہ قرآن ہر ایک کے سامنے کھل جائے گا اور وہ عربی گرامر کو سمجھے بغیر، عربی لغت کو سمجھے بغیر، نحو اور صرف کو سمجھے بغیر، معانی اور بیان کو سمجھے بغیر، علم کلام اور منطق کو سمجھے بغیر، فقہ اور اصول فقہ کو سمجھے بغیر، حدیث اور اصول حدیث کو سمجھے بغیر، تفسیر اور اصول تفسیر کو سمجھے بغیر، وہ اپنی طرف سے وہ قرآن کریم کی منمانی تشریح کرتا پھرے گا۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس فتنے سے ہم نے بچنا ہے، اپنی یوتھ کو بچانا ہے اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے مستند علماء کی رہنمائی لینی ہے، مستند مفسرین کی تفاسیر کو دیکھنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم فتنے میں مبتلا ہو جائے، ہم قرآن کریم کی منمانی تشریح کرتے ہوئے اللہ کے عقاب کے مستحق ٹھہر جائے، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو بھی رسول کی مخالفت کرے، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، چڑھتے سورج کی طرح، دن کے اجالے کی طرح، روز روشن کی طرح بالکل پرومیننٹ اور واضح ہو جانے کے بعد پھر بھی یہ مخالفت کرتا ہے اور مومنوں کے راستے سے ہٹ کر دوسرا ٹریک اختیار کرتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے سوال کیا کہ اجماع امت پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے نص اور قرآن سے، تو 3 دن قرآن کریم پر غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اجماع امت پر قرآن کی سب سے بڑی دلیل یہ آیت ہے کہ مومنوں کے یعنی اکثریت علماء، اکثریت مومنین جس نہج اور منہج پر ہیں اس کو چھوڑنا بھی گمراہی کا سبب بن سکتا ہے۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ضمن میں لکھا کہ یہاں دخول جہنم کے 2 سبب بتائے جا رہے ہیں، ایک رسول کی مخالفت، ایک امت کے اکثر علماء کی مخالفت۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری امت کے اکثر علماء کو گمراہی پر جمع نہیں کریں گے،
ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے۔ اتبعوا السواد الاعظم، بڑی کثرت اور جماعت کی اتباع کرو۔ اور فرمایا کہ جو جماعت سے الگ ہوا وہ آگ میں الگ ڈال دیا جائے گا۔ من فارق الجماعت شبرا، ایک بالش بھی جو اجماع امت اور اجتماع سے الگ ہوا، فقط خلع ربقۃ الاسلام من عنقی، اسلام کا لبادہ گویا کہ اس نے اتار پھینکا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے، مستند مفسرین کی تفاسیر کے ذریعے سے سمجھنے، علماء اور اکابرین امت کی زیر نگرانی اور زیر سرپرستی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔